मैंने अपनी ज़िंदगी बड़े आराम और साइश में गुजारी थी। उसके बाद जब 16 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद जब थोड़ा बहुत शऊर आया तो मैंने उस ज़िंदगी को छोड़ के 12 साल से जदोजहद कर रहा हूँ। आपके चूरा शरीफ के सामने मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे अभी भी ये यहाँ पर नेल्स डले में, इस टखने में, यहाँ पर रॉड्स और प्लेट्स जली हुई और बाएं बाजू में भी एक्सीडेंट के बाद। इसके बावजूद ये मुझे पता होता है कि जब इस हालत में और सख्त गर्मी में खुद ड्राइव करके जाते हैं तो आप पाँव सीधा करने के काबिल नहीं होते जब आपके हाथ पाँव में रॉड्स डले हुए हों। लेकिन मैंने तब ये तहिया किया था आज से 10-11 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था कि अब जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है ये नई ज़िंदगी है। ये अयाशी करने के लिए ज़िंदगी नहीं है कि एक अफसर के घर में पैदा हो गया तो जनाब अयाशी करो। तब मैंने तहिया किया और अपने रब से वादा किया कि ये जो अल्लाह तूने दूसरी ज़िंदगी मुझे दी है ये मैंने खालिसतन अपने दीन और अपने वतन के लिए वक्फ करनी है। तीसरी चीज़ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैं बैठ के देखा कि एजुकेशन का जो तालीम का बजट है वो सिर्फ 30 अरब रुपए है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट है वो 450 अरब रुपए है। सुबह 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक हमारे पाकिस्तान की एक गरीब माँ जो है वो हाथ बांध के बेचारी एक वो लाइन में लगी हुई होती है। वो बजट जो हर महीने का 5 से 7 हज़ार रुपये घर को दिया जाता है, उसकी जगह अगर 1 साल का वो बजट इकट्ठा करके उसको उसी के ज़रिए रोज़गार दे दिया जाए, परचून की दुकान खोल दी जाए, तो कभी पाकिस्तान का कोई शहरी मांगने पे मजबूर ना, वो अपना रोज़गार खुद कमाना शुरू कर देगा। ये तीसरा मॉडल हम लोगों ने क्रिएट। चौथी चीज़, क्योंकि आप नौजवान हैं, अभी आप लोगों ने एक नई सोच की तरफ जाना है। हम लोग कब तक सिर्फ इस चीज़ पे जज्बाती बातें करके 2 नारे लगा के हम लोग चले जाएं? हम लोगों ने अभी पाकिस्तान को किसी तरक्की के मकाम पे पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी जैसा बंदा हिंदुस्तान को कहाँ पहुंचा गया? एक एक्सट्रीमिस्ट सोच का आदमी, उसने अपने आरएसएस के, शिवसेना के, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि संगठन और बीजेपी के दहशतगर्दों को इकट्ठा करके इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के बैठ गया। तो हम लोग तो फिर पुरअमन लोग हैं पाकिस्तानी। चौथी चीज जो मैं हेल्थ कार्ड की बता रहा था, 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करार दिया गया हर तहसील में 1000 से 2000 बंदे को हेल्थ कार्ड देके। उससे फ्रॉड क्या होना शुरू हो गया? कई जगहों पे लोगों को बड़ा फायदा हुआ, कई जगहों पे फ्रॉड क्या हुआ कि जहां सिविल अस्पताल, वो प्राइवेट अस्पताल में जाके एक स्टंट लगता था 2 लाख रुपए में, वहां 3 लिखे जाते थे और 6 लाख रुपए बटोर लिए जाते थे। 4 लाख रुपए जो वो रियासत पे और बोझ पड़ जाता था। जब रियासत के पास पैसा नहीं होता था तो वो कर्जा लेती थी। जब कर्जा लेती थी, जिन मुल्कों से कर्जा लेते हैं ना, वो फिर जब आपकी बेटी उठा के ले जाए तो आप उसको आंखें नहीं दिखा सकते। ये वजह कि आज आफिया सिद्दीकी के लिए हम पूरा पाकिस्तान में 22 अजला में मैं रैली निकाल के आया हूँ, कोई किसी की सेहत पे जू नहीं रेंगी। क्या वजह है? हम उनके मकरूज हैं। जब मकरूज हैं तो वो हमें बोलेंगे मेरे जूते भी पॉलिश करो, मेरी गाड़ी पे कपड़ा भी मारो और मैं तुम्हें गाली भी दूं तुम कुछ ना बोल सको। तो सबसे पहला काम कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान में हर तहसील में हजारों आपने हेल्थ कार्ड दे दिए 10-10 लाख की मालियत के। उस पर हम लोगों ने, नौजवानों ने बैठ के मॉडल बनाया कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, एक भी हमारा एमएनए एमपी इलेक्ट होकर असेंबली में जाता है, हम क्या लाएंगे? हम ये रेजोल्यूशन लाएंगे कि पाकिस्तान में 144 जिले हैं, 440 तहसीलें, आप सिर्फ 60 तहसीलों का जो हेल्थ कार्ड का पैसा है वो इकट्ठा कर ले और हेल्थ कार्ड अवाम से वापस लेके सिर्फ टीएचक्यूज पे वो पैसा लगा दें, तो आपके टीएचक्यू इतने अपग्रेड हो जाएंगे किसी को प्राइवेट अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को रेफर टू रावलपिंडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी पिंडी घिंड बन जो, यानी को हार्ट घिंड बन जो, यानी अटक घिंड बन जो, इधर पैनाडोल की गोली देके। ये सारी चीजें हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि जो लोग पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं वो वहां बैठे हुए नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए तड़प रखते हैं वो लोग वहां बैठे हुए नहीं है। मैं कई सतह पर यह है कि हम लोगों ने तमाम जो हाई स्कूल्स हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, उनके ग्राउंड्स को शाम को पब्लिक के लिए ओपन करवाना है। और उससे ये होगा कि जो 7-8 करोड़ रुपए सिर्फ एक जी के ग्राउंड पे लगे थे, वो 7-8 करोड़ रुपए में आप 80 ग्राउंड को रेनोवेट करा सकते हैं जो हाई स्कूलों में बने हुए हैं। 10-10 लाख भी अगर एक स्कूल के ग्राउंड पे लगा दिया जाए तो 80 ग्राउंड्स आप इस इलाके को दे सकते हैं। वो बॉयज के लिए जो ग्राउंड्स होंगे वो बॉयज स्कूल्स के होंगे, शाम को वहां खेलें। जो गर्ल्स स्कूल्स के ग्राउंड होंगे वो शाम को फैमिलीज के लिए ओपन किए जाएंगे। हमारे इलाके में जो अक्सर देखे ना, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो घर में जो सारा दिन एक फितने फसाद होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे जब शाम को छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो पार्क में जाना शुरू हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली एक बहुत जबरदस्त कल्चर क्रिएट हो जाना है हमारे इलाके में। बेसिक हेल्थ यूनिट्स का मैंने विजिट किया तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में। उसके अंदर जो रिहाइश के कमरे होते हैं वो 3 से 4 कमरे हमेशा खाली पड़े हुए होते हैं। और हर यूनियन काउंसिलों में आपने देखा होगा लोग झुग्गियों में रहने वाले हैं। लाजमी नहीं है कि लोकल है, कई लोग साउथ पंजाब से भी आके रह रहे हैं, लेकिन वो भी इंसान है, हमारे पाकिस्तानी है। उसके लिए हम लोगों ने मॉडल ये क्रिएट किया था कि उन जगहों को अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, या जितनी सरकारी इमारतें आप लोगों की खाली पड़ी हुई हैं, वहां जो औरतें हमारी पैसे मांग रही हैं,
یا آپ کو چوکو چوراہوں پہ نظر آتی ہیں، ان کو بٹھا کے آپ گلگتی اور کشمیری شالز بنوانے کا سرکاری سطح پہ کورس کروا سکتے ہیں۔ میں آج آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنا کردار سب نے ادا کرنا ہے، سپورٹس مین اسپرٹ آپ لوگوں نے دکھانا ہے۔ جو بندہ آپ کا سپورٹس مین ہوتا ہے وہ ویسے ہی اپنے اندر ایک طاقتور شخصیت ہوتی ہے، وہ باقیوں سے منفرد ہوتا ہے۔ 4 بچے کونے میں بیٹھ کے جو چرس پی رہے ہیں ان سے بہت بہتر ہوتا ہے جو میدان میں ادھر آ کے کھیل رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ، نوجوانوں مجھے اچھا لگا آپ لوگوں کو دیکھ کے، اور حضرت نے جو دعا کرائی مجھے اس پہ بڑا اچھا لگا کہ ہم سب کو اتفاق دے اور لڑائی سے بچا۔ کتنی خوبصورت بات کی، ہم تو ترس گئے اس طرح کی دعائیں سننے کے لیے بھی کہ اس طرح کی بھی دعائیں ہوں۔ ہم دعاؤں میں بھی جو ہے نا وہ اپنی انا لے آتے ہیں۔ تو جہاں پر سپورٹس میں نظر آئے، آپ گڑی کے ٹیم ہے یا ڈھوک حافظ آباد کی ٹیم ہے، کل کو کوئی ٹیم آتی ہے انجرے سے، تراب سے یا کانی سے، رکھوان سے، مکھڈ سے، وہ ادھر کھیلتے ہیں اور امپائر کے معاملے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو حق کیا بنتا ہے؟ حق لوکل لوگوں کا بنتا ہے کہ بے شک وہ غلط ہیں لیکن لڑائی سے بچنے کے لیے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے مہمان ٹیم کی بات مان لینی ہے۔ آپ کا جو یہ بچے ہیں نا، یہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم لوگ ادھر سے وکٹ اٹھا کے سائڈ پہ چلے جائیں گے اور بولیں گے نہیں جی ایسی نہیں کھیل سا، تو انا تو بچ جائے گی، آنے والی نسلیں نہیں بچیں گی۔ ان کو ہم لوگ غلط درس دے کے جا رہے ہوں گے یہاں سے۔ تو ہر چیز میں اپنی تربیت کرنی ہے، ہر چیز میں قوم کی تربیت کرنی ہے۔ سارا کام حکمرانوں کا بھی نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کے آگے تو میں نے جا کے بھینس کے آگے بین بجائی نا 8 سال پہلے کہ بھائی جان میرے تعلیمی نصاب میں سنڈریلا پڑھا رہے ہو کہ ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے بوائے فرینڈ کے ساتھ، میرے تعلیمی نصاب میں مسٹر چپس پڑھا رہے ہو ابھی تک پچھلے 50 سالوں سے کہ جناب وہ مر جاتی ہے کیتھرین اس کی جو گرل فرینڈ ہے تو وہ بھی آگے اس کے عشق میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے اور جناب زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے تعلیمی نصاب میں نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 8 سال تو میں نے رولا ڈالے رکھا، 8 سال تک کچھ نہیں ہوا نا، تو 2009 سے لے کے 2017 تک جو میں نے تحریک چلائی اس کے بعد کیا کیا؟ 2018 کے شروع میں میں نے خود کتاب لکھی نظریات کے نام سے، آپ میں سے شاید بزرگوں میں سے کسی کی نظر وہ پڑھی ہو، اس پہ 5 سال پرانی بات ہے۔ اس کتاب میں نے ان تمام ہستیوں کا، طارق بن زیاد، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم کا ذکر کر کے 100 صفحات پر کتاب لکھ کے ان کو علامہ اقبال کی شاعری سے ریلیٹ کیا۔ اس کتاب کا نام نظریات رکھا اور اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی تعداد 70,000 ہے اور اس کی قیمت مفت ہے اور پورے پاکستان میں مفت تقسیم کی گئی۔ یہ ہے جو ہم لوگ خود کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھنا آج اپنا کردار خود ادا کریں۔ کہیں پر ایک دور میں بیلچہ تحریک چلی تھی، خاکسار تحریک، عنایت اللہ المشرقی رحمت اللہ علیہ، تحریک پاکستان سے پہلے کی بات ہے، یہ علامہ مشرقی کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے بیلچے رکھے ہوتے، جہاں پر کوئی سیلاب آئے، مشکل ہو، سارا پنڈ اکٹھا ہو جاتا تھا ان کی ایک کال میں، بیلچے لے کے خود ہی کام ٹھیک کر لیتے تھے۔ کب تک ہم انتظار کریں گے کہ جی کوئی سرکاری محکمے کی کوئی گاڑی آئے گی اور وہ آ کے کرے گی؟ آپ لوگ سمجھیں آپ سارے آج سے ریاست کے ملازم ہیں۔ جرمنی میں جب ورلڈ وار ہوئی تھی نا، بور تو نہیں ہو رہے یار، 1-2 منٹ لے لوں؟ اور جرمنی میں جب ورلڈ وار ہوئی تھی اور جرمنی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جرمنی کی عوام نے پتہ کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم 8 گھنٹے جو مزدوری کرتے ہیں اس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم 12 گھنٹے مزدوری کریں گے، 8 گھنٹے کی تنخواہ لیں گے اور 4 گھنٹے کی مزدوری ہم ریاست جرمنی کے لیے کریں گے اور ریاست کو صرف کریں گے۔ دوسرا فیصلہ وہاں کی عورتوں نے کیا کہ ہم لوگ کئی سالوں تک سونا پہننا چھوڑ دیں گے۔ تیسرا فیصلہ ان لوگوں نے کیا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ۔ تواڈے گھر اگر 4 سائیکلاں نے تے ایک ریاست دی ہے، 4 کمرے نے گھر تے ایک ریاست دا ہے، 4 جوڑے کپڑے دینے تے ایک ریاست دا ہے۔ جرمنی نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ آج وہ دنیا کے 5-7 ٹاپ آف دا کلاس کنٹریز میں پہنچ گیا۔ ورلڈ وار کے بعد جس جرمنی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم لوگوں نے کیا ماڈل لایا؟ ہمیں لوگوں نے کہا پاکستان کے قرضے کیسے اتارو گے؟ ہم نے کہا ہمارا ایک بندہ بھی چلا جائے اسمبلی میں، سب سے بڑا مسئلہ قرضے ہیں، قرضے حل ہو جائیں تو کوئی دنیا کا ملک مائی کا لال آپ کی جانب یا آپ کے دین کی جانب یا آپ کے ملک کی جانب میلی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ مقروض ہیں، آپ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو قرضے اتارنے کا ماڈل، میں نے کہا جرمنی کے ماڈل کو ایک طرف رکھو، ہم کہتے ہیں عوام کے اوپر ٹیکس نہ ڈالو۔ 10 کروڑ سے زیادہ مالیت کا اثاثہ رکھنے والے لوگوں کا صرف 10% اگر ریاست کی ملکیت قرار دے دی جائے تو پاکستان اگلے دن اپنے قرضوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، وہ دینے کو تیار ہوں گے، لیکن کب ہوگا؟ جب قرارداد کے متن میں لکھا ہو کہ سب سے پہلے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ پیسہ ادا کرے گا،
پھر صدر مملکت کرے گا, پھر چیف جسٹس آف پاکستان کرے گا, پھر آرمی چیف کرے گا. عوام اپنے زیور اتار کے دوبارہ دینے کو تیار ہو جائے گی اس قوم کے لیے, جس طرح تحریک پاکستان میں دیے تھے. ہم لوگ عزت دار طریقے سے دنیا میں جینا شروع ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. میں ابھی 2 ہفتے بلوچستان میں رہ کے آیا, وہاں کے نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف قوم کو جگا کے آیا. میں 2 دن پہلے وہاں سے واپس آیا ہوں. لاسٹ میرا جلسہ کراچی سوراب گوٹ میں تھا, اغوانیوں اور مہاجروں کے علاقوں میں. میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ تڑپ رہے ہیں اور انتظار میں کہ کوئی بندہ اٹھ کے آئے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے اس دیہات سے کوئی نوجوان اٹھائے اور اس پہ ان لوگوں نے اعتماد کی, اور لوگوں نے اپنے جاگیرداروں سے بغاوت کر کے ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا. الحمدللہ آپ کی آواز پورے پاکستان میں گونج رہی ہے. پچھلے 1 مہینے سے میں اس علاقے سے دور رہا اور پاکستان کے 36-37 اضلاع میں جا کے میں نے جلسے کیے, اور آپ کو فخر ہونا چاہیے ان ڈھوکوں ڈھبوں سے اٹھ کے ہم لوگ جس جگہ پہ بھی گئے عوام نے ہمیشہ سینے سے لگانا شروع کیا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ مٹی بہت زرخیز مٹی ہے, یہ غازی اور شہیدوں کی دھرتی ہے. آپ جس قبرستان میں چلے جائیں آپ کو 8-10 جھنڈے کم از کم پاکستان کے قومی پرچم والے نظر آئیں گے, جن لوگوں نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے اس وطن کے لیے. لیکن ہم نے بھی ان کو جواب دینا ہے. ہم نے آج تک ان کے خون کو, ان کی شہادتوں کو رائگاں جانے دیا ہے, آج کے بعد ہم نے نہیں جانے دینا. اپنی اپنی فیلڈ میں پھیل جائیں, جس طرح قائد اعظم نے اس وقت علی گڑھ کے نوجوانوں کو کہا تھا. آخری بات کر کے جا رہا ہوں کہ بیٹا تمہارا تعلق مدراس سے ہے یا دہلی سے یا ممبئی سے یا چٹاگونگ سے یا ڈھاکہ سے یا کراچی سے, لاہور سے یا پشاور سے, پورے بر صغیر میں پھیل جاؤ اور ایک آزاد مملکت خدا داد پاکستان کے لیے جدوجہد کرو. ان نوجوانوں نے کی, پاکستان مارز وجود میں آیا. آج آپ کا بھائی آپ سے کہتا ہے کہ کم از کم اور نہیں تو اس علاقے کے ایک ایک گھر تک پھیل جاؤ, نوجوانوں کو شعور دو کہ تمہارا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. ہم نے آج تہیہ کرنا ہے کہ پاکستان کو ایک خود مختار ریاست بنائیں گے جو اپنے فیصلے خود کرے گا, اور جس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے, جو اپنے قرضوں سے پاک ہوگا اور جو کسی اور کے کہنے پہ اپنی ریاست کے فیصلے نہ کیا کرے. اللہ تعالی ہم سب سے کام لے اسلام اور پاکستان کے لیے, ہم سارے پریکٹیکلی کر پائیں, اور انشاءاللہ تعالی سخت سردی کی بھی اور سخت دھوپ کی بھی پرواہ کیے بغیر ہم نے میدان عمل میں نکل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ان بچوں کو آج سے تہیہ کروائے کہ بیٹا تم اگر چاہتے ہو سسٹم چینج ہو, آج سے تعلیم حاصل کرو, جہاں مرضی کرو, تہیہ کرو کہ تم نے ایک اچھا آرمی آفیسر بننا ہے تاکہ سسٹم میں جا کے سسٹم کو بہتر کرو. تم نے ایک اچھا جج بننا ہے تاکہ جا کے وہاں پر چور بازاری کو ختم کرو. ایک اچھا پولیس آفیسر بننا ہے. جب تک ہمارے اندر سے لوگ اٹھ کے سسٹم میں نہیں جائیں گے, ہم کب تک لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستکیں دینا شروع ہو جائیں گے. اپنے اندر سے لوگوں کو پیدا کریں, انہیں شعور دیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ہر جگہ پہ جا کے بات کرتا ہوں کہ میری پہلی اولین ترجیح ہوگی اس علاقے کی بیٹیوں کے لیے میڈیکل کالج اور بیٹوں کے لیے یونیورسٹی, تاکہ ہر گھر سے کرنل جنرل نکلے, ہر گھر سے انجینئر ڈاکٹر نکلے, اور ہم لوگ وہ جو جدی پشتی ان وڈیروں کی غلامیاں کر رہے ہیں اور غلامی کے تابوت پہ آخری کیل ثابت ہو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. نوجوانوں آپ سب بھی زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ.